اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محترم حاضرین، بریق الجمان کے ہمارے دروس میں بدعت کی بحث جاری ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم لوگوں نے بدعت کی لغوی اور شرعی تعریف پڑھی اور اس سے متعلقہ کچھ تفصیلات بھی جانی۔ یہ موضوع اور یہ مبحث دین اور شریعت کو جاننے کے سلسلے میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں، بار بار یہ دعویٰ دہراتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جس دین کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور جو قیامت تک تمام انسانوں کی ہدایت و سعادت کا واحد ذریعہ ہے، یہ مکمل ہے۔ مکمل اسے کہتے ہیں جس میں کمی بیشی کی گنجائش نہ ہو۔ اور جب ہم بدعت کی بحث پڑھ رہے ہیں تو بدعت وہ چیز ہے جو اختیار کرنے پر عملی طور سے یہ کہا جاتا ہے اس کے ذریعے سے کہ شریعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی وہ نامکمل تھی، کیونکہ بدعت وہ چیز ہے جو قرآن اور حدیث یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہے۔ بظاہر یہ دین نظر آتی ہے، نزاکت اور سنگینی کا پہلو اس میں یہ ہے کہ بدعت دین کی شکل میں آتی ہے۔ یہ گناہوں میں جو کھلے طور سے متفق علیہ گناہ ہیں، جن کا منکر ہونا، غلط ہونا عام لوگوں کو بھی سمجھ میں آتا ہے، زنا، چوری، سود خوری وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے نہیں، بلکہ بدعت دین کے قالب میں، دین کی شکل و صورت میں آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آدمی علم نہ رکھے، شریعت کے بارے میں جانکاری نہ رکھے، صحیح منہج اور طریقہ اختیار نہ کرے تو اس میں واقع ہو جاتا ہے۔ اور اس پر ستم ظریفی یہ ہوتی ہے کہ بدعت کو اختیار کر کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دینداری اختیار کر رہا ہوں۔ بار بار میں نے ایک مثال دہرائی جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کی کہ ایک آدمی کے اندر دین کا، خیر کا جذبہ ہوتا ہے، اگر وہ بدعت کے ذریعے سے اس کو پورا کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک بھوکا آدمی جسے شدید بھوک لاحق ہو، اب اس کے سامنے ناپسندیدہ یا خراب قسم کا کھانا پیش کر دیا جائے، پڑوس دیا جائے، اور وہ مجبوراً بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے ضرورت کی بنیاد پر وہ خراب کھانا تناول کر لیتا ہے، کھا لیتا ہے۔ اس کا پیٹ بھر گیا۔ پیٹ بھر جانے کے بعد اس کے سامنے مرغوب، پسندیدہ اور مفید یا صحت کے لیے بہتر قسم کی غذا پیش کی جائے، اچھی سے اچھی غذا، تو اسے کھانے کی رغبت نہیں ہوگی، کیونکہ خراب کھانا پہلے کھا کے اس نے اپنا پیٹ بھر لیا ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ ایسا ہی معاملہ بدعت کا ہے کہ بدعت جب انسان اس کو عمل میں لاتا ہے تو دین سمجھ کے، اپنے جذبہ خیر اور نیکی کے جذبے کو بروئے کار لا کے، یہ سمجھ کے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، اور اس کو کرنے کے بعد اس کے دین کا جذبہ، کرنے کا عمل کا جو جوش ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ میں نے دین کا تقاضا پورا کر دیا۔ اب بدعت کا ارتکاب کر کے اس نے اپنے دینی جذبے کو تسکین دے دی، اس کے مقابلے میں جو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ، اس کے سامنے جب پیش کی جائے تو وہ اس کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ غلط کام کر لیا دین کے نام پہ، صحیح دین کو چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے کئی مثالیں دی، آپ دیکھیں گے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ جو لوگ بدعتی سفر، بدعتی حج، اس کو ہندو اور ہندی زبان میں یاترا کہہ لیجئے اور ہماری زبان میں حج کہہ لیجئے، حج جو ہے بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اس کے بجائے کوئی اگر اجمیر شریف، فلاں شریف، ڈھما شریف اور فلاں مقامات جس کو شریف اپنے طور سے کہہ لیا کا سفر کرتا ہے، حج کرتا ہے، یاترا کرتا ہے، تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ جو مزارات اور مشاہد کے سفر کے عادی ہوتے ہیں، حج کرتے ہیں، ان کے دل میں حج بیت اللہ کا وہ شوق نہیں رہتا جو سنت کے شیدائی کے دل میں ہوتا ہے۔ جو لوگ شیطان کا قرآن یعنی موسیقی سننے کے دل دادا ہوتے ہیں، انہیں رحمان کا قرآن سننے میں لطف اور لذت محسوس نہیں ہوتی۔ تو جو بدعت سنت اور شرعی امور کے مقابلے میں کسی اور چیز کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے یا کرتا رہتا ہے، اسے شریعت سے ثابت شدہ امور کو اختیار کرنے کی رغبت کم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک پہلو۔
ابھی ہم بدعت سے ڈراوے والا تیسرا مبحث انہوں نے آخر میں پیش کیا ہے، وہ آگے جائیں گے۔ میں اس گفتگو کی نزاکت بتا رہا تھا کہ علمی اعتبار سے یہ جاننا، بدعت کو پہچاننا کتنا ضروری ہے۔ آج عالم اسلام کہ ایک بڑے طبقے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے ماحول، رواج، کچھ عقیدت مندی کی بنیاد پر دین کی بتائی ہوئی چیزوں کو بغیر تحقیق کے قبول کر لیتا ہے، اور دین کے نام پر ایسے عقائد کو، ایسے اعمال کو، ایسی عبادات کو اختیار کرتا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، یا وہ بدعت حقیقی کس سے تعلق رکھتی ہے یا بدعت اضافی۔ ابھی ہم اس کی تعریف پڑھیں گے۔ تو یہ بہت ہی اہم، اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے صرف یہ بات کافی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے جمعہ کا جب خطبہ دیتے تھے تو اپنے ہر خطبے میں یہ کہا کرتے تھے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ صحابہ کے سامنے آپ کیوں یہ بار بار کہہ رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس سے کیوں قرآن نے، حدیث نے، صحابہ نے بار بار متنبہ کیا، ڈرایا، ہوشیار رہنے کی تعلیم و تلقین کی؟ کیوں؟ تاکہ شریعت کا صاف ستھرا اور اصلی چہرہ محفوظ رہے۔ پچھلی امتوں کی طرح یہ نہ ہو کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے گزر جانے کے بعد ان کی تعلیمات میں ملاوٹ و آمیزش کر دی گئی، ان کے دین کے نام پر بہت ساری ایسی چیزیں اختیار کر لی گئیں جو دین تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ قرآن، یہ ذکر، یہ شریعت قیامت تک اللہ محفوظ رکھے گا۔ اس لیے ایک طبقہ ہمیشہ ایسا موجود رہے گا جو قرآن و حدیث پر نہ صرف عمل کرے گا، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، جو آپ کی پیشین گوئی ہے کہ ایک گروہ ہمیشہ قیامت تک حق پر قائم دائم رہے گا، اور وہ اس پر غالب رہے گا۔ اس کے مخالفین ان کے مخالفین ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے۔ آزمائشیں ہوگی، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ حق قائم رہے گا۔ حق کیسے قائم رہے گا؟ فرشتوں کے ذریعے سے نہیں، انسانوں کا ایک طبقہ ہمیشہ اس پر قائم رہے گا، اور جو قائم رہے گا وہ سنت کو سنت کہے گا، بدعت کو بدعت کہے گا۔ جو طبقات بدعت کو بدعت نہیں کہتے وہ اہل حق ہو ہی نہیں سکتے۔ اہل حق کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ قرآن و حدیث کی مخالفت کا رد کرتے ہیں، تبھی تو شریعت محفوظ ہے، صاف ستھری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی چوڑی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی کہ مختلف قوموں میں حواری اور اصحاب ہوتے تھے جو اپنے انبیاء کی پیروی اور اتباع کرتے تھے، پھر اس کے بعد کچھ برے جانشین آئے جو کہتے وہ ہیں، جو کرتے نہیں، کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا۔ جو اس میں کہا گیا وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، کرتے وہ ہیں جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا، یہی بدعت ہے۔ جس کا حکم نہیں ہے پھر بھی دین سمجھ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، جو ان سے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے۔ ہاتھ سے جہاد جس کی طاقت ہو، حکومت اور قوت ہو۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، جو زبان سے ایسے لوگوں سے جہاد کرے۔ بدعتیوں سے زبان سے جہاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعتیوں سے سمجھوتا کرنے کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں۔ وہ مومن ہے، ایمان والا ہے، یعنی ایمان کا تقاضا ہے کہ بدعت کا رد کیا جائے۔ ومن جاہدہم بقلبہ، جو قلب اور دل سے ان سے جہاد کرے، نفرت کا اظہار کرے، ناپسندیدگی کا اظہار کرے، وہ مومن ہے۔ ولیس وراء ذلک حبۃ خردل من الایمان، یہ صحیح مسلم کی حدیث کا آخری حصہ میں نے پڑھا۔ اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے کہ یہ بدعت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ بدعت کو پہچانیں، اور جہاں بدعت نظر آئے نہ صرف یہ کہ اس کو ترک کریں بلکہ لوگوں کو اس سے روکنے کی اپنی دائرے کے، اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کریں۔ اس تناظر میں آپ نے پیچھے بدعت کی تعریف پڑھی، کسے کہتے ہیں۔ اب یہاں ہم یہ پڑھیں گے کہ بدعت بہت ساری قسموں کی ہوتی ہے۔ دوسرا مبحث بیان و انواع البدع، شیخ نورستانی حفظہ اللہ نے فرمایا کہ بدعت کی قسموں کا بیان، اسے بہت اچھی طریقے سے میں نے جو تمہیدی طور سے یہ تھوڑی سی اہمیت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی، اس کا مقصد یہی ہے کہ اس مبحث کی کو اچھی طریقے سے توجہ کے ساتھ ہم سماعت کریں اور اس کے بعد اس کو اپنے دل و دماغ میں رچا بسا لیں۔ یہ صرف ہمیں نہیں سیکھنا ہے، ہمیں اپنے گرد و پیش کے ماحول کے لوگوں کو بتانا بھی ہے، اور اس کی آج بہت شدید ضرورت ہے۔ پورے بدعتی فرقے وجود میں پائے جاتے ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، اعمال ہیں، رسم و رواج کے نام پر دین کے شکل اختیار کیے ہوئے بہت ساری ایسی باتیں آج ہمارے گرد و پیش میں ہیں جس کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ بدعت کی نزاکت، سنگینی کو بھی جانیں اور اس کو پہچاننے کی صلاحیت بھی اپنے اندر ہو۔ تو بدعت کی قسمیں
الگ الگ ناحیوں سے لوگوں نے بیان کی ہے اور ہوتی ہیں۔ ان تقسیمات کو نہ جاننے کی وجہ سے کچھ لوگ بدعت کو بدعت نہیں سمجھ پاتے، لہٰذا اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ شیخ فرماتے ہیں تنقسم البدعۃ باعتبارات مختلفہ الی اقسام عدیدہ، کہ الگ الگ اعتبار سے بدعت متعدد قسموں میں تقسیم ہوتی ہے، یعنی بدعت کی تقسیم ہے کئی اعتبار سے، الگ الگ اعتبار سے۔ اب وہ کیا کیا اعتبار ہے؟ پہلا اعتبار تقسیم البدعہ بحسب ما یترتب علیہا من احکام۔ بدعت کی ایک تقسیم وہ ہے جو اس اعتبار سے کی جاتی ہے کہ بدعت کا ارتکاب کرنے پر اس شخص کو جو صاحب مرتکب بدعت ہے اس پر کیا حکم لگے گا، اس کے احکام کون سے مرتب ہوتے ہیں، تو مرتب ہونے والے احکام کے اعتبار سے بدعت کی تقسیم پہلی۔ دوسری تقسیم البدعۃ من حیث کونہا اضافیہ او حقیقیہ، بدعت کے اضافی اور حقیقی ہونے کے اعتبار سے اس کی تقسیم۔ تیسرے نمبر پر تقسیم البدعۃ باعتبار کونہا اعتقادیۃ او عملیہ، بدعت کی تقسیم اس کے عقیدے، اعتقادی یا عملی ہونے کے اعتبار سے۔ کچھ بدعات ایسی ہیں جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ تین تقسیم ہیں، میں کوئی یہاں تفصیل بیان کیے بغیر آگے بڑھتا ہوں، خود بخود آگے کی سطور میں تفصیلات آ رہی ہیں۔ پہلی تقسیم تقسیم البدعۃ بحسب ما یترتب علیہا من احکام، احکام کے مرتب ہونے کے اعتبار سے بدعت کی تقسیم۔ ہاں آگے کہہ رہے ہیں کہ اس اعتبار سے بدعت دو قسموں میں، دو نوع میں تقسیم ہوتی ہے۔ پہلی قسم ہے البدعۃ المکفرہ، بدعت کے ارتکاب سے، جیسا کہ میں نے احکام کے ترتب کے سلسلے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی آدمی بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے تو کون سی بدعت کا ارتکاب کرنے سے اس کو کیا کہا جائے گا، اس پر شرعاً کیا حکم لگے گا۔ تو پہلی چیز اس اعتبار سے یہ دو ہی قسموں میں تقسیم ہوتی ہے بدعت۔ پہلی قسم ہے البدعۃ المکفرہ، وہ بدعت جو کافر بنا دینے والی ہے، تکفیر سے مکفر، اس میں فاعل اور مؤنث مکفرہ۔ البدعۃ المکفرہ وہ بدعت جو ارتکاب کرنے والے کو کافر بنا دیتی ہے، اسلام سے باہر کر دیتی ہے، خارج کر دیتی ہے۔ غور سے سماعت فرمائیں۔ وہی التی تخرج الانسان من الاسلام، بدعت مکفرہ وہ بدعت ہے جو انسان کو اسلام سے باہر کر دیتی ہے، خارج کر دیتی ہے۔ وہی الفساد فی العقیدہ فی اصل من اصول الدین، اور یہ دراصل عقیدے کے اندر دین کے اصول میں سے کسی اصل میں، دین کی بنیادوں میں سے کسی بنیاد میں فساد اور بگاڑ کے شکل میں ہوتی ہے۔ کوئی ایسی بدعت اختیار کی جائے جس کی بنیاد پر اصول دین ہی کو ہم عقیدہ بھی کہتے ہیں، جس کا تعلق عقیدے سے ہو، جو عقیدے کو خراب کر دے وے، بگاڑ دے وے، ایسی بدعت اگر کوئی اختیار کر رہا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں آگے والبدعۃ المکفر بها لا بد ان يكون ذلك التکفیر متفقا علیہ من قواعد جمیع الائمہ۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ بدعت جس کی وجہ سے آدمی کو کافر قرار دیا جاتا ہے یا صاحب بدعت کافر بن جاتا ہے، اس کے لیے ایک بات ضروری ہے کہ جس چیز کو ہم باعث تکفیر کہہ رہے ہیں، جس بدعت کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر بنا دینے والی ہے، وہ تکفیر والا معاملہ تمام ائمہ اسلام کے نزدیک اسلامی قواعد کے مطابق متفق علیہ بات ہو، یعنی یہ تمام مسلمان ائمہ کے یہاں متفق بات ہو کہ ایسا کرنے والا شخص یا یہ کام، یہ عمل، یہ عقیدہ جو ہے وہ ارتکاب کرنے پر کفر کہلائے گا اور اس سے آدمی کافر ہو جائے گا، یہ ائمہ کے یہاں متفق بات ہو۔ ہاں دوسری بات کما فی غلاۃ، اب اس کی مثال دے رہے ہیں، کما فی غلاۃ بعض اہل البدع الذین یدعون حلول الالہیہ فی علی او غیرہ، جیسا کہ بعض اہل غلو کرنے والے اہل بدعت، بعض غلو کرنے والے اہل بدعت جو دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حلول کر گئی، ہاں، یا حضرت علی کے علاوہ کچھ لوگ ہمارے یہاں قطب ابدال اور فلاں کو مانتے ہیں، یہ ہمارے یہاں اتحادیہ اور وحدت الوجود والے عقیدے کے حاملین، ہمارے پیغام قرآن کے دروس میں
اہل بدعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ خصوصیات جو آپ کی خصوصیت ہے ہی نہیں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی گفتگو جاری تھی۔ اس میں لمبی چوڑی کچھ باتیں ہوئی، جس میں ایک بات یہ کہ ایک جھوٹی حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنے نور سے پیدا کیا، پھر آپ کے نور کے 4 اجزاء ہوئے، پھر اس میں سے 3 سے یہ بنایا، چوتھے سے آسمان زمین بنایا، پھر آسمان زمین اس کے 4 کیے، یہ لمبی چوڑی حضرت جابر کی طرف منسوب۔ تو بنیادی طور سے اس میں یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور سے بنایا گیا۔ جھوٹی حدیث، قرآن حدیث سے ثابت شدہ عقائد سے بالکل خلاف، بالکل ایسی بات جس کا اسلام اور انبیاء کی تعلیم، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس جھوٹی روایت اور عقیدے نے بہت سارے مسلمانوں کے دماغ کو، عقیدے کو خراب کر دیا۔ اس بدعت کے ارتکاب نے ان کو اسلام کے نام پر اسلام سے خارج بنا دیا۔ یہ ابن عربی، ابن فارس، ابن سبعین، تلمسانی، اور ایسے بڑے بڑے صوفیہ جن کا نام لوگ بڑے احترام سے لیتے ہیں ہمارے یہاں، ان کے یہاں آپ پڑھیں گے حسین بن منصور حلاج، میں نے تفصیل سے بیان کی، اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں انا الحق، میرے اندر اللہ۔ منصور بن حلاج جس کو اس زمانے کے تمام اہل سنت کے علماء نے متفقہ طور پر فتویٰ دیا تھا کہ یہ قتل کیے جانے کے لائق ہے، قابل ہے، اور اس کو سولی پر چڑھایا گیا۔ کس بنیاد پر؟ وہ انا الحق کہتا تھا، میرے اندر اللہ ہے۔ وہ کہتا تھا میرے استاد اور ساتھی جو ہے فرعون اور ابلیس ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتا تھا۔ تو یہ علماء نے جو متفقہ فتویٰ دیا کہ یہ قابل گردن زدنی ہے، مرتد ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بدعت کافر بنا دینے والی بدعت تھی۔ ایسے ہی جو شیعہ جیسے نصیریوں کے یہاں یہ بنیادی عقیدے کا حصہ ہے، جس کی مثال انہوں نے شیخ نورستانی نے دی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی کے اندر آ گیا۔ یہ متفقہ طور پر اہل سنت کے ہاں کفر کی بات ہے کہ اللہ کی ذات کسی کے اندر، کسی مخلوق کے اندر آئے۔ ہمارے ہاں صوفیوں میں اس طریقے کے قول ہیں، امداد المشتاق یا اس طرح کی دوسری کتابیں پائی جاتی ہیں۔ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب جو ہمارے ہاں بڑے بڑے دیوبندی علماء کرام اور بریلوی علماء کرام کے پیر صاحب ہیں، ان کی کتابیں، ان کے ملفوظات، ان کے افادات الگ الگ شکلوں میں آج مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ شمائم امدادیہ، امداد المشتاق، وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ ایک واقعے کے تناظر میں واقعہ پورا نہیں بیان کر سکتا، تناظر میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حاجیوں کا ایک جہاز بھنور میں پھنس کے ڈوبنے کے قریب تھا کہ امداد اللہ صاحب کی شکل میں ایک صاحب آئے اور جہاز کو پکڑ کے بھنور سے باہر نکال دیا۔ اب مریدین میں سے کسی نے آگے کہا کہ حاجی صاحب آپ نے ہمیں بچا لیا تھا، جہاز ڈوب رہا تھا۔ تو امداد اللہ صاحب نے کہا کہ یہ اللہ ہے جو کرتا ہے اور بندوں میں کسی کا نام کر دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے جواب سے یہ وضاحت لوگوں نے کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی شکل میں آ کے حاجیوں کے جہاز کو نکالا۔ اللہ کو آنے کی ضرورت ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، قرآن کہتا ہے۔ اس کے بالمقابل یہاں بزرگوں کو، اللہ کے نام پر بزرگوں کی عظمت کا سب پاٹ پڑھایا جا رہا ہے۔ ان کو پوجو اللہ کو چھوڑ کر، ان کے اندر جو ہے خارق عادت طاقتوں قوتوں کا جو ہے عقیدہ اختیار کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ربوبیت اور الوہیت کے معاملے میں، ربوبیت میں شرک کے مترادف ہے، اس میں کوئی شبہے کی بات نہیں ہے۔ ابن عربی وغیرہ کے عقائد کے سلسلے میں علماء سلف میں آپ کو بڑے بڑے کبار علماء ملیں گے جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ کھلے طور پہ کافر ہے، اور آج ہمارے ہاں اس کا احترام سے نام لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہی جہالت ہے۔ لوگ ایسی کھلی ہوئی گمراہیوں کے باوجود اس قسم کے عقیدے اور عقیدے کے ماننے والوں سے گرویدہ ہوتے ہیں، ان کے عقائد اور ان کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں، ان سے متاثر و مرعوب ہوتے ہیں۔ یہ کھلا اعلان ہے کہ وہ قرآن حدیث کی صاف ستھری صحیح تعلیمات، صحیح عقیدے سے ناواقف ہیں، منہج صحابہ سے لا علم اور ناشنا ہے، ورنہ ایسے لوگوں کو ہاتھ تک نہ لگاتے۔ ان کی کتابیں پڑھنا، ان کے متاثر ہونا بہت دور کی بات ہے۔ یہ بدعت سمجھے کہ وہ بدعت جو کفر میں ڈال دینے والی، اسلام سے خارج کر دینے والی ہے، اس میں انہوں نے مثال دی کہ اگر کوئی شخص حضرت علی یا کسی شخصیت میں حلول الوہیت کے جذبے یا آنے کو مانتا ہے، یہ ایسے ہی ہے۔ ہمارے یہاں جیسے عیسائیوں میں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ نے یہ عقیدہ گڑھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ میں حلول کر گیا. عیسائیوں میں، نصارہ میں الگ الگ فرقے ہیں. حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ کیسے آیا، یا اللہ کے بیٹا نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں، اللہ اس سے بلند و بالا پاک ہے، ہاں اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں تو کیسے بیٹا ہوا اس کی الگ الگ تشریح کرتے ہیں وہ لوگ، ہاں فلسفیانہ انداز میں کہ اپنی روح ڈال دی عالم، ان کی ناسوتیت میں لاہوتیت داخل ہو گئی، ہاں پہلے بیٹے نہیں تھے بعد میں بیٹا بنا لیا. اتخذ ولدا، اتخاذ ولد اور ولد دو الگ باتیں ہیں، وہ بیٹا بنانا اور بیٹا ہونا، ہاں دونوں چیز کی قرآن نے رد کی اور دونوں کو کفر کہا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. تو اب ہمارے بعض علماء نے، شیخ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے شرح العقیدہ طحاویہ میں لکھا کہ یہ حلولی اور اتحادی عقیدے کے حاملین، یہ صوفیہ جو ہیں جو وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں، حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ طریقت و سلوک کے راستے پہ چلتے چلتے ایک بندہ اس مقام کو پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کی یا ملائے اعلیٰ میں اور اللہ سے ضم ہو جاتا ہے. اور پھر ایسا ہی عقیدہ ہمارے یہاں بریلوی حضرات جو ہیں وہ قطب ابدال کے بارے میں رکھتے ہیں کہ وہ کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، ان کے اوپر وہ، ان کے اوپر وہ، ان سب کے اوپر غوث، ہاں وہ نظام چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اور اب ان کے حوالے کر دیا نظام کو. اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کچھ کمی ہو گئی. یہ تو وہی ہندوانہ عقیدہ ہوا کہ دیوی دیوتا الگ الگ ڈپارٹمنٹ کو سنبھال رہے ہیں. فرشتے اللہ کے حکم سے مختلف امور پر مامور ضرور ہیں، لیکن اللہ کسی فرشتے کا، کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے. یہ عقیدہ ہمارا ہے، ہونا چاہیے، اور قرآن و حدیث سے یہی ثابت ہے. ہاں خیر تھوڑی بات پھیلتی جا رہی ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حلول کا عقیدہ ہے، علامہ ابن ابی العز حنفی کہتے ہیں کہ یہ تو اتنے سارے لوگوں میں اللہ کے حلول کو عقیدہ رکھتے ہیں. سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نصارہ کو جو صرف حضرت عیسیٰ کے اندر حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کو کافر کہا، تو یہ کتنا بڑا کفر ہوگا. یہ نصارہ سے بڑا کفر ہے جو حلول اور وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں. اچھی طریقے سے ذہن نشین کیجیے. دوسری بات مثال کرتے ہیں اسی طریقے سے حضرت علی کے اندر اللہ کے حلول والی بات، یا یہ ایمان رکھنا کہ قیامت سے پہلے حضرت علی دنیا میں پھر سے رجوع کریں گے، مرنے کے بعد پھر سے آئیں گے. ایسا عقیدہ کئی گمراہ بدعتی فرقوں کے یہاں کئی شخصیات کے بارے میں پایا جاتا رہا ہے. ہاں جیسے کہ بعض شیعوں کے یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کی رجعت ہوگی، واپس لوٹیں گے، اور بعض دوسری شخصیات کے بارے میں بھی، اور غیر ذالک، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اس طرح کی تکفیری بدعات ہیں. اب اس میں وہ اہل بدعت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا کھلا انکار کرتے ہیں. اب اس انکار کی الگ الگ شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن بعض غلو والی شکلیں کہ اللہ کا جو نام، جو صفات قرآن و حدیث میں ثابت ہے اس کا کوئی انکار کرے. ہمارے ہاں اہل تصوف اور اشعریت و ماتریدیت کے دلدادہ جو تقلیدی مذاہب پائے جاتے ہیں، میں بہت کھل کے وضاحت سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ دین کی بنیاد ہے. اسے نہ جاننے پر لوگ اپنے ایمان کی دولت سے جو ہے محرومی کا شکار ہوتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا. ہاں تو یہ جو ہمارے یہاں اس قسم کے عقائد پائے جاتے ہیں اشعریت، ماتریدیت، تصوف کے نام پر، اس میں آپ ایک چیز پائیں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، ہر جگہ ہے. ہاں ان کے اقوال میں اللہ ہر جگہ ہے، علم اور احاطے کے طور سے صحیح عقیدہ یہ ہے، اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے. یہ تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی عقیدہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ بات ثابت ہے. ہاں آج کچھ لوگ انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاں لیکن یہ بات ثابت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جو یہ نہ مانے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، یا نہ مانے کہ عرش آسمان کے اوپر ہے، اللہ اس کے اوپر ہے، تو وہ کافر ہے. میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا. اب وہ اسے کافر کہتے ہیں اور ہمارے یہاں لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، جبکہ قرآن سے وہ چیز کھلی طور سے ثابت ہے. تو جو چیز عقیدے کے طور پر قرآن اور حدیث سے خبر غیب کی باتیں ثابت ہے، اگر کوئی اس کا انکار کر رہا ہے تو وہ انکار کفر ہے، اور یہ بدعت ہے، ایسی بدعت جو انسان کو کافر بنا دیتی ہے. ایسی اور بھی یہاں انہوں نے یہی دو مثالیں دی، میں نے کچھ اضافہ کیا. یہ بدعت کے حکم مرتب ہونے کے اعتبار سے تقسیم بیان کی تھی. پہلی قسم وہ جو انسان کو کافر بنا دے یا اسلام سے خارج کر دے. دوسری قسم اسی تقسیم میں دوسری قسم ہے البدعۃ المفسقہ، فاسق بنا دینے والی بدعت. وہ بدعت جس کے ارتکاب سے آدمی کافر نہیں بلکہ فاسق ہوگا، گنہگار ہوگا، اطاعت کے دائرے سے باہر ہوگا، اسلام کے دائرے سے باہر نہیں ہوگا.
ہاں الفسوق کہتے ہیں الخروج عن الطاعہ عربی زبان میں، اطاعت کے دائرے سے باہر ہو جانا. فسق اور کفر میں فرق کرتے ہوئے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں. ہاں بعض جگہ کفر کے لیے بھی فسوق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ کفر بھی ایک بڑی نافرمانی ہے، لیکن جب ہم دونوں میں فرق کر رہے ہیں اصطلاحی طور پہ تو کفر اسلام سے خارج کر دینے والا گناہ، اور فسق جو ہے وہ گناہ جو انسان کو گنہگار تو بناتا ہے لیکن اسلام سے خارج نہیں کرتا، ایمان میں کمی تو کرتا ہے، ایمان کا خاتمہ یا پورے طریقے سے اس کو توڑتا پھوڑتا نہیں ہے. ہاں کہہ رہے وہی التی لا تخرج عن الاسلام. بدعت مفسقہ، فاسق بنا دینے والی بدعت کی تعریف یا پہچان کروا رہے ہیں شیخ کہ یہ وہ بدعت ہے جو اسلام سے خارج نہیں کرتی، بل یفسق بہا اور یفسق بہا، یعنی بلکہ اس کے ارتکاب کی وجہ سے آدمی فاسق ہوتا ہے، فاسق قرار دیا جاتا ہے. وَهِيَ تُطْلَقُ عَلَى فَسَادٍ فِي الْعَمَلِ مَعَ سَلَامَةِ الْعَقِيدَةِ. بڑی پیاری بات کہی کہ یہ اس بدعت پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس بدعت کو کہا جاتا ہے جس میں عقیدے کی سلامتی کے ساتھ عمل میں فساد آ جائے. عقیدہ ٹھیک ٹھاک ہو، عقیدے میں خرابی نہ پیدا ہوئی ہو، لیکن عمل میں خرابی آ جائے، ایسی بدعت مفسقہ ہے، فاسق اور گنہگار بنانے والی ہے. کما انہا تطلق علی بدع الاعتقادات التي لا يصل اصحابها الى درجۃ الغلو، جیسا کہ اس بدعت کا اطلاق ان عقیدوں پر بھی ہوتا ہے جس کے کرنے والے غلو کے درجے کو نہ پہنچے ہو، انتہائی درجے کو نہ پہنچے ہو. بہت اچھی طریقے سے یہ دماغ میں رکھیں. ہمارے یہاں بعض لوگ جو کم علم کے باوجود فتویٰ دینے لگتے ہیں، جرأت اور جسارت کر بیٹھتے ہیں، ان سے یہی باتیں نہ سمجھنے کی وجہ سے غلطی ہوتی ہے. کچھ لوگ چند کتابوں کو پڑھ کے موٹی موٹی باتیں یا ایک چیز کی یہ کفر ہے یہ فوراً فتویٰ دے دیا. دیکھیے یہ فرق، یہ اہل علمی بات ہے، بہت علمی بات. ہاں کہ اب مثال کے طور پہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، میں اس بات کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں ہلکی سی، کہ جہمیہ، معتزلہ جو اللہ کے اسماء و صفات میں گمراہی کے شکار ہیں، بدعات کے مرتکبین ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ ان کو کافر کہتے ہیں؟ کیا آپ ان کو کافر کہتے ہیں؟ تو علامہ ابن تیمیہ نے گویا اس کی وضاحت کی کہ ان کے درجات ہیں. 3 درجہ بیان کیا، ایک ہلکا پھلکا، ایک درمیانی اور ایک غالی. اس میں ہلکے پھلکے کو انہوں نے غلط لغزش کرنے والا، غلطی کرنے والا، درمیانی کو گنہگار اور غالی کو انہوں نے کافر کہا، جو غلو کرنے والے. جہمیت ہی ہے، انکار صفات کے جراثیم نظر آتے ہیں لیکن اس کے بھی درجات ہیں. کیسے درجات؟ میں نے اس سے پہلے تکفیر کی بحث میں کہا تھا، انہوں نے نقل کیا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے مخالفین سے کہا تھا بہت اچھی طریقے سے، میں اس کو یاد دلا رہا ہوں، دہرا رہا ہوں کہ تم لوگ جو عقیدہ رکھتے ہو اپنے مخالفین سے کہا تھا، میں جانتا ہوں کہ وہ کفر ہے، اس کا کرنے اور اختیار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، لیکن میں تمہیں کافر نہیں کہوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم جاہل ہو، تم معذور ہو، تمہیں علم نہیں ہے کہ یہ کفر ہے، اور میں اگر وہی عقیدہ جو تم لوگوں نے اختیار کیا ہے اگر میں اسے مان لوں تو میں کافر ہو جاؤں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کفر ہے. میں اس کو ارتکاب کروں گا تو میں کافر ہو جاؤں گا، لیکن تم اس کا ارتکاب کر رہے ہو مگر میں تم کو کافر نہیں کہتا. فرق سمجھ رہے ہیں کہ کام تو کفر کا ہے، عقیدہ تو کفر کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اسباب، کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر ہم اس کو نرا کفر یا اسلام سے خارج کر دینے والی بات نہیں کہیں گے. وہی بات کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے عقیدے بھی بدعت مفسقہ، فاسق قرار دینے والی ہوں گی کہ وہ بدعت تو ہے، عقیدے میں تو ہے، لیکن غلو کے درجے کو، انتہائی درجے کو نہیں پہنچ رہی ہے. جیسے خوارج کی بدعت اور جو ان کے ساتھ ہے، خوارج کی بدعت اور جو ان کے ساتھ ہیں. اب آج ہم کہتے ہیں کچھ لوگوں کے یہاں خارجیت کی بحث کرتے ہوئے جو فتویٰ دیتے ہیں کہ کسی شخص نے اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا تو وہ اسلام سے خارج، یہ خارجیوں کا عقیدہ ہے. آج ہمارے یہاں بھی اس مزاج کے، وہ اپنے آپ کو خارجی نہیں کہتے، تحریکی اخوانی جماعت اسلامی کے لوگوں کے یہاں یہ پایا جاتا ہے. مولانا مودودی صاحب نے فتویٰ دیا ووٹ دینا شرک ہے. اب جو لوگ ووٹ دیے تو ان کے ماننے والے ان کے قول کو قرآن اور حدیث اور وحی اور اس کی باریکیوں کو سمجھے بغیر جو لوگ اس کو پکڑ لیے کہ یہ دین ہے، نبی کی قول کی طرح مان لیا اس کو،
تو اب جس نے ووٹ دیا ان کے نزدیک وہ فتویٰ دے دیتے ہیں ہاں یہ مرتد ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا، اس کو گولی مار سکتے ہیں، کافر ہے۔ سید قطب صاحب نے سارے مسلمانوں کو کہا، اگرچہ وہ اذان دیتے ہیں اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہ محراب میں آوازیں لگا رہے ہیں، لیکن سب کے سب کافر ہیں۔ پورا سماج اور معاشرہ جاہلیت کا سماج اور معاشرہ ہے۔ فی ظلال القرآن اور معالم الطریق، معالم کیا ہے ان کی معالم کتاب ہے، ان کتابوں میں یہ اس قسم کی عبارتیں ایک دو نہیں دسیوں بیسیوں ہیں۔ تو غور کیجئے یہ جو فتویٰ دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں؟ یہ علمی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، وہ علم نہیں رکھتے تھے۔ کسی کو برا لگے گا جو ان کے معتقدین ہیں، وہ سن کر بڑا برا مانیں گے کہ مولوی صاحب آپ کتنے چھوٹے ہیں اور اتنے بڑے لوگوں پر تنقید کر رہے ہیں۔ سید قطب صاحب جن نے جو باتیں کہی ہیں نا، وہ ائمہ اسلام امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام ابن تیمیہ اور ان سے پہلے اور بعد کے بہت سارے کبار علماء، بڑے بڑے علماء کرام کی مخالف بول رہے ہیں۔ ان سے زیادہ سمجھتا ہے۔ شخصیات کے بارے میں، مناظرے کے بارے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کتنا بڑا ہے، کس مقام کا ہے، دلیل دیکھی جاتی ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو قبول اور رد کا معیار ہے، اس معیار پر کس کی بات شان پر قابل قبول بنتی ہے، کس کی بات قابل رد ہے۔ یہ ایک نقطہ لوگ سمجھ لیں تو بہت ساری اس قسم کے جو جھاڑ جھنکاڑ لوگ شخصیات کی بنیاد پر دین کے نام پر اختیار کیے ہوئے ہیں نا، وہ سب چھوڑ کر صحیح دین کی طرف آ جائیں، لیکن لوگ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ ایک شخصیت کو بڑا سمجھا، اب جب اس کو بڑا مان لیا تو دماغ میں بٹھا لیا اس کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے۔ کتنی بڑی بے وقوفی ہے، کتنی بڑی گمراہی ہے۔ یہ معیار نہیں ہے شریعت کو قبول کا، قبول اور رد کا، معیار ہے اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام کا اجتماعی فیصلہ، اجتماعی منہج، بہت اچھی طریقے سے سمجھیں۔ بہرحال میں آگے بڑھتا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض عقائد بھی ایسے ہیں جن کو ہم بدعات مفسقہ کا نام دے سکتے ہیں، وہ اس بنیاد پر کہ وہ غلو کے درجے تک نہ پہنچی ہو، جیسے خوارج کی بدعتیں اور جو ان کے ساتھ ہیں۔ اگر خوارج کی بدعتیں جو مرتکب کبیرہ کو کافر کہتے تھے اور ان کے بعض دوسرے اس قسم کے اصول تھے، وہ اگر ابتدائی درجے میں ہے، غلو کے درجے میں نہیں ہے، تو اس کا ارتکاب کرنے والے کو ہم کافر نہیں کہیں گے۔ یہ جو تحریکی ہیں ان لوگوں کو ہم کافر نہیں کہتے۔ اگر غلو آ جائے ان کے ہاں تو پھر الگ بات ہوگی۔ الذین لا یغلون ذلک الغلو، وہ لوگ جو اس درجے کے غلو کو اختیار نہیں کرتے جو انتہا درجے کا ہے، یعنی جو کفر تک پہنچتا ہے۔ کفر تک پہنچنے والے غلو کو اگر نہیں اختیار کر رہے ہیں، کم درجے کا ہے، تو ایسے غلط عقیدے کے باوجود ہم انہیں کافر نہیں کہہ سکتے، وہ فاسق ہوں گے۔ وغیر هؤلاء من الطوائف المخالفین لاصول السنہ خلافا ظاہرا، اور ان کے علاوہ بھی جو دوسرے طوائف ہیں، یعنی گروہ ہیں، خوارج کے علاوہ بھی دوسرے اہل بدعت بہت سارے، اشعری، ماتریدی، صوفی، اور نہ جانے کون کون سے جو گروپ ہیں، یہ لوگ جو اہل سنت کے مخالف ہیں، ظاہری اختلاف کے ساتھ، ظاہری طور سے جو اختلاف رکھتے ہیں، باطنی اور بنیادی اختلاف نہیں رکھتے، لیکنہ مستند الی تاویل ظاہرہ سائغ۔ بہت اہم بات ہے، بہت علمی بات ہے۔ اگر میں اس کو سمجھانے کے لیے گہرائی میں جاؤں تو ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو ایسا لگے کہ اکتا دینے والی گفتگو ہے، لہذا سرسری طور پہ جو بات سمجھا رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ لیکن یہ جو ان لوگوں نے بدعت اختیار کی ہے، اہل سنت کے اصول میں ظاہری طور سے مخالفت اختیار کی ہے، وہ مخالفت کسی ایسی تعویل کی بنیاد پر ہے جس کا ظاہر میں جس کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ سائق کو میں نے گنجائش سے ترجمہ کیا، وہ ٹھیٹ ترجمہ نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے فہم کے اعتبار سے وہی مفہوم درست ہے کہ ایک آدمی حق کے خلاف، میں اس کو اپنے الفاظ میں بتانا سمجھانا چاہوں، ایک آدمی صحیح عقیدے کے خلاف کوئی دوسری بات اختیار کیا ہوا ہے، اب جو دوسری بات اختیار کر رہا ہے یا صحیح کی مخالفت کر رہا ہے، تو صحیح کی مخالفت کرنے کی بنیاد اس کی وجہ جو ہے، اس کے سامنے شریعت کی کوئی ایسی دلیل ہے جس کی وجہ سے اسے یہ غلط فہمی ہو رہی ہے، اور اس دلیل کا واقعی کوئی اعتبار ہے، قرآن حدیث کی کوئی ایسی دلیل بنتی ہے جس کی وجہ سے اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ معاملہ جو ہے یہ شرعاً درست ہے۔ اب اہل سنت والجماعت کے درمیان جو اختلافات دیکھیں گے نا تو دونوں دلیل کو مانتے ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے رفع الملام عن ائمۃ الاعلام، ائمہ اعلام سے ملامت کو رفع کرنا۔
ایک سوال کبھی کبھی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جب قرآن حدیث میں باتیں کلیئر ہے تو پھر علماء کرام میں اختلاف کیوں ہوا؟ ہاں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کچھ باتیں پیش کی، پھر امام مالک نے ان سے اختلاف کیوں کیا، پھر امام شافعی انہی کے شاگرد امام مالک کے، پھر ان سے کوئی اختلاف کرتے ہیں کچھ مسائل میں، پھر امام احمد ان کے شاگرد، وہ کیوں ان کے اختلاف کرتے ہیں، امام بخاری امام مسلم امام احمد کے شاگرد، تو ان کے یہاں اختلاف پھر کیوں پایا جاتا ہے جبکہ یہ بھی قرآن حدیث کو ماننے والے، وہ بھی قرآن حدیث کو ماننے والے؟ تو ایک اہل حق پر ہوتے ہوئے، صحیح منہج پر ہوتے ہوئے صحیح بات کے خلاف کیوں چلا جاتا ہے؟ تو علامہ ابن تیمیہ نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے رفع الملام میں تقریباً 19 یا 20 وجوہ بیان کی ہیں کہ ان وجوہات کی بنیاد پر ایک صاحب حق عالم دین امام شریعت جو ہے وہ کسی معاملے میں حق کے خلاف غلطی میں پڑ سکتا ہے۔ دلیل کا نہ پہنچنا مثال کے طور پہ، دلیل پہنچی لیکن اس کے فہم اور سمجھنے میں غلطی ہو جانا، دلیل پہنچی لیکن اس پر وہ قابل اعتبار ذریعے سے نہیں پہنچی، اس پر اس کو یقین نہیں آیا کہ یہ روایت قابل اعتماد ہے۔ اس طرح کی اور بھی وجوہات انہوں نے بیان کی اور اس ہر ایک کی مثالیں بیان کی۔ ہاں، انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو یہ یا اس سے متعلق اسباب و اختلاف الفقہا ایک ٹاپک ہے، اس پر انشاءاللہ دروس کی ایک اقتراح اور تجویز ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے تاکہ یہ چیز جاننے سے لوگوں میں علمیت آتی ہے اور جو نفرت اور شدت ہوتی ہے نا وہ کم ہوتی ہے۔ علمی دلیلوں اور بنیادوں کو جاننے کی بنیاد پر، لوگ نہیں جاننے کی بنیاد پر جو ہے شدت اختیار کرتے ہیں بعض مقامات پر۔ تو خیر، یہ عرض یہ کرنا تھا کہ اگر کوئی شخص مخالفت کر رہا ہے حق کی اور کسی بدعت، بظاہر بدعت کو اختیار کر رہا ہے، اس بدعت کے ارتکاب کرنے میں اس کے پاس کوئی دلیل ہے تو اس دلیل کی بنیاد پر وہ اختلاف کر رہا ہے، اس لیے ہر شخص کو ہم بدعتی کہہ دیں ایسا ضروری نہیں ہے۔ جیسے میں نے اس سے پہلے بتایا تھا تکفیر معین کے باب میں، تبدیع معین کے باب میں، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کفر کر رہے ہیں لیکن آپ اس کو کافر نہیں، اس کا عمل کفر ہے لیکن وہ کافر نہیں ہے۔ یہ اچھی طریقے سے سمجھیں۔ ہمارے یہاں کبھی کبھی کچھ لوگ سوال کرتے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پہ منکرین حدیث، جب آپ ان سے گفتگو کریں گے کہ آپ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، یہ کفر کی بات ہے، یہ قرآن کا انکار ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے رسول کی بات مان لو، جو دے لے لو، جو منع کر دے رک جاؤ۔ تو اب وہ اپنے خود ساختہ اصولوں کو چسپاں کرتے ہوئے جب بحث کرتے ہیں تو اس میں ایک کام یہ بھی کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، دماغ کو بگاڑنے کے لیے۔ ایک طریقہ ان کا یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے فلاں بڑے عالم جن کو آپ بھی اچھا مانتے ہو، آپ بڑا عالم، انہوں نے فلاں حدیث پر اعتراض کیا ہے، انہوں نے فلاں حدیث پر اعتراض کیا ہے۔ ہم مولانا مودودی صاحب کو منکر حدیث براہ راست نہیں کہتے۔ شیخ اسماعیل گجران والا نے کہا کہ ان کے ہاں انکار حدیث کا جراثیم ہے، انکار حدیث کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد تو بالکل نہیں تھے، منہج سلف پہ تھے، اہل حدیث ہو گئے تھے کھلے طور سے، ان کی کتاب تذکرہ پڑھیں، لیکن انہوں نے بخاری کی 3 سلاسل اسباد والی حدیث کا، بخاری اور مسلم کا کی حیثیت، اہمیت، حدیث کی اہمیت اور اس کی حیثیت کا اعتراف کرنے کے بعد اس کا رد کیا۔ تو اب لوگ کہتے دیکھو انہوں نے تو یہ حدیث نہیں مانی نا، بخاری کی، امام صحیح بخاری کی حدیث کا رد کیا۔ تو ہم ان کو جواب دیں کہ انہوں نے رد کیا، انہوں نے غلط کیا، ان سے غلط فہمی ہوئی، ان کا جواب علمی دنیا نے بھرپور انداز میں دیا اور وہ اس معاملے میں غلط ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسا کرنے کی وجہ سے ہم ان کو منکر حدیث نہ کہہ سکتے ہیں نہ وہ ہیں۔ کیوں؟ یہی بات جو اصول انہوں نے بیان کیا کہ وہاں ایک تعویل کی ایک وجہ ان کے سامنے آئی تو ان کی حیثیت مجتہد کے جیسی ہو گئی۔ ایک مجتہد جب خطا کرتا ہے تو اس کی خطا کے باوجود اسے اجر ملتا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے اگر یہ واضح ہو جائے کہ اس اجتہاد میں اس سے غلطی ہوئی ہے تو اس کے اجتہاد کو قبول کرنا شریعت کے طور پر کسی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ اب حضرت ابو ذر غفاری صحابہ کرام میں اس بات کے قائل نہیں تھے کہ اگر مال آئے تو آپ رکھیں، زکوٰۃ صدقے کے طور پہ پورا مال صبح آئے شام تک خرچ کر دو، 1 روپیہ بھی گھر نہ رکھو۔ آپ مانتے ہیں؟ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو موقف اختیار کیا تھا، کیا اس کی بنیاد پر ہم حضرت ابو ذر غفاری کو کوئی فتویٰ دیتے ہیں؟ ان کے سامنے کچھ دلیلیں تھیں، کچھ باتیں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبر الامہ، ترجمان قرآن، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ
شرک پر مر جانے والے کو کبھی جہنم سے نہیں نکالے گا، بخشش نہیں ہوگی، وہ جہنم سے نہیں نکل پائے گا۔ ایسے ہی اگر کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کسی نے قتل کیا ہو مسلمان نے اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ وہ تمام صحابہ کرام میں اکیلے حضرت ابن عباس اس بات کو مانتے ہیں۔ کیا ہم اس کی بنیاد پر کیا کہیں گے؟ حضرت ابن عباس یہ جو بات کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ ان کی دلیل سنیں گے تو بڑے زبردست دلیل دی انہوں نے، ان کی بات صحیح نہیں ہے لیکن دلیل و استدلال ان کا بڑا زبردست۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا سورہ بقرہ سورہ نساء میں جو آیت نازل کی، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مسلمان کو مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، ہاں کیا ہے آگے آیت؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اس کی جزا، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے، اس کے بعد کوئی ایسی آیت یا حکم اللہ نے نازل نہیں کیا جس میں اس کا استثناء کیا گیا ہو۔ جیسے قرآن کی آیت ہے کہ جو شرک کرے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا، اس کے علاوہ کسی گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ معاف کیجیے، الٹا کہہ دیا کہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے گا۔ تو جسے چاہے میں قتل، چوری، زنا سب آ گیا، معاف ہو سکتا ہے، شرک معاف نہیں ہوگا، یہ قرآن کی آیت کہتی ہے۔ لیکن اس آیت کے بعد یہ قتل کرنے والی آیت آئی ہے، لہذا اب اس کا حکم قائم رہے گا، یہ اس مستثنیٰ یا استثناء سے نکلے گی نہیں۔ حضرت ابن عباس یہ کہتے ہیں، بظاہر بات ٹھیک ٹھاک لگتی ہے، اس کی گنجائش ہے سمجھنے کی، اس لیے ہم حضرت ابن عباس کو غلط نہیں کہیں گے، اگرچہ ان کا فتویٰ، ان کا اجتہاد خطا والا ہے۔ اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ تمام صحابہ کرام اس موقف کے خلاف ہیں، ان کے مقابلے میں پوری امت یہ مانتی ہے کہ شرک کے علاوہ اگر کسی بھی گناہ کے ساتھ آدمی مر جائے تو اللہ تعالیٰ یا تو اس کو عذاب دے کر جہنم سے نکالے گا یا اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے گا۔ ایمان اور توحید شرط ہے۔ ایسے اور بھی میں مثالیں بیان کر سکتا ہوں، یہ ان مثالوں سے سمجھانا یہی مقصود ہے کہ ہر مخالفت کرنے والے کو ہم یہ فتویٰ نہیں دے دیں گے کہ یہ تکفیر کے درجے تک پہنچ گیا۔ اگر کوئی شخص بدعت کا ارتکاب بظاہر عقیدے میں بھی کر رہا ہے لیکن اس کی یہ بدعت غلو کے درجے کو نہیں پہنچی ہوئی ہے تو ہم اس کے تعلق سے کہیں گے کہ وہ کم درجے کی بدعت ہے۔ اب اس پر حکم کیا لگے گا؟ آگے کہہ رہے ہیں وَالنَّاسُ یتفا، بہت علمی اور اچھی بات ہے، آگے دیکھیے بہت مختصر بیان کیا شیخ نے، یہ ان کی علمیت ہے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ وَالنَّاسُ يَتَفَاوَتُونَ فِي تَحْدِيدِ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ نَظْرًا لِتَفَاوُتِهِمْ فِي النَّظَرِ إِلَى الْبِدَعِ وَحَجَمِهَا۔ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں، علماء کرام اور امت کے لوگ، یہ ان دو قسموں، بدعت مکفرہ، بدعت مفسقہ، ان دونوں قسموں کے تحت میں آنے والی بدعات کے سلسلے میں الگ الگ مزاج رکھتے ہیں۔ ہاں، بدعات کو اور اس کے حجم کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ ہر بدعت اور اس کا حجم اور اس کی کیفیتوں میں فرق ہے، اس فرق کو دیکھتے ہوئے لوگ بھی اس پر حکم لگانے میں الگ الگ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ یعنی کوئی کہتا ہے کہ یہ بدعت ایسی ہے، کوئی کہتا ہے یہ بدعت ایسی ہے۔ تو یہ فرق کیسے ہوتا ہے؟ ان کے نقطۂ نظر کے مطابق اور بدعت اور اہل بدعت کے حجم اور اس کی شکل و صورت کو دیکھتے ہوئے۔ وذالک، یہ آگے کہہ رہے ہیں وذالک تبعا لاختلافہم فی المنہج۔ اب یہ جو الگ الگ حکم لگاتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دراصل منہج میں ان کے اختلاف کے مطابق ہوتا ہے۔ جس کا جو منہج ہے، ہاں مسلکی اعتبار سے اس نے جو منہج اور اصول اختیار کر رکھا ہے، اپنے اختیار کیے ہوئے اصول اور منہج کی روشنی میں وہ فتویٰ لگاتا ہے کہ یہ بدعت ایسی ہے، یہ بدعت ویسی ہے، یہ کفر کا مکفرہ ہے، یہ مفسقہ ہے۔ ولیکن اہل السنہ والجماعہ لیس بینہم کبیر خلاف فی ذلک۔ لیکن ایک پیاری کام کی بات کہی کہ جہاں تک اہل سنت والجماعت کا تعلق ہے تو ان کے درمیان اس سلسلے میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے کہ کس کو کافر قرار دینا ہے، کس کو بدعتی قرار دینا ہے۔ اصولی اور علمی طور پر اہل سنت والجماعت کے یہاں بالکل انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اختلاف ہے ہی نہیں، ہے لیکن بہت مختصر، بہت کم درجے کا، کم اور تھوڑا اختلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر آپ دوسروں کو دیکھیں گے تو بڑا شدید اختلاف پائیں گے۔
اہل سنت کے درمیان بڑا ہلکا اختلاف ہے. اما اہل البدع، رہے اہل بدعت، فقد ينقلب الامر عندهم فقد يعد احدهم السنہ. تو معاملہ جہاں تک اہل بدعت کا معاملہ ہے تو چونکہ ان کا منہج ہی غلط ہے، اور جب منہج غلط ہوگا نا تو نتیجے بھی غلط آئیں گے. تو نتیجے میں کیا ہوا، ان کے یہاں معاملہ الٹ جاتا ہے، بالکل کبھی کبھی الٹا ہو جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے، فقد يعد احدهم السنة بدعۃ، کہ ان میں کا کوئی شخص جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سنت کو بدعت شمار کرتا ہے. جو سنت ہے اس کو بدعت کہتا ہے، والبدعۃ سنۃ، اور بدعت کو سنت کہتا ہے. سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت. آج ہمارے یہاں ماحول میں دیکھ لیجیے، اہل الحدیث جو کہتے ہیں، روئے زمین پر قرآن و حدیث کو ماننے والے، یہ آپ بہت سارے دوسرے علماء کی گواہیاں بھی پائیں گے. وہ صاف کہتے ہیں کہ قرآن حدیث صحابہ کا منہج یہ ہمارے لیے دین ہے، دین کی بنیادیں ہیں، عقیدہ عمل یہی سے دیکھا جائے گا. یہاں جو چیز یہاں ثابت ہے وہی دین ہے، جو یہاں نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. یہی تمام چاروں اماموں کا بھی مسلک اور موقف اور اصول ہے. یہی آج روئے زمین پر اہل الحدیث مانتے ہیں. اور اس بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ کسی ایک معین شخص کی تقلید نہیں کرنی چاہیے. یہ میں کوئی اختلافی مسئلہ کسی طنز و تاریخ کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، دین سمجھنے سمجھانے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، قوم کا ایک المیہ بیان کر رہا ہوں. اب یہ بات جو کہہ رہے ہیں اہل حدیث، جو میں نے بیان کیا، یہ قرآن حدیث صحابہ تابعین طبع تابعین تمام محدثین تمام ائمہ کا موقف ہے. تو کیا ہوا، سنت اور دین کا طریقہ ہوا. لیکن اب اس کو لوگوں نے بدعت قرار دے دیا. جو صحیح منہج ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ الگ الگ لوگ الگ الگ الزام لگاتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اہل حدیث جو ہے 1 صدی 4 صدی پہلے پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے شیخ القلمیہ نذیر حسین سے پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے ثناء اللہ امرتسری سے پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے محمد بن عبد الوہاب سے پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے امام بخاری کے متبع اور مقلد ہیں، کوئی اور خود نہیں سمجھا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں. اہل الحدیث اس وقت سے ہیں جب سے حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ قرآن. حدیث کیا ہے؟ سنت. فبأي حدیث بعدہ یؤمنون. قرآن کی کئی آیتوں میں قرآن کو حدیث کہا. تو اہل الحدیث جو قرآن اور حدیث کو ماننے والے، یہ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اتبع ما یوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسی کی اتباع کیجیے. نبی کو پابند کیا جا رہا ہے. اب سوچئے کہ بدعت اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو نبی کو جو پابندی لگائی گئی ہے اس سے باہر ہو رہے ہیں. نبی کو اللہ نے پابند بنایا کہ جو نازل ہوا ہے اسی کی اتباع کرو. نازل کیا ہوا ہے؟ قرآن اور حدیث، اور اسی کی طرف نسبت ہے اہل الحدیث. اہل السنہ کہتے ہیں تو سنت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ماننے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو عقیدے میں ہے، جو اعمال میں ہے، جو عبادات میں ہے، سب میں سنت کو ماننا، یہ اہل السنہ ہوئے، یہی اہل الحدیث ہوئے. الجماعت جو سنت اور قرآن و حدیث کو الجماعت یعنی جماعت صحابہ نے جس طرح مانا ویسے ماننا، تاکہ ما انا علیہ و اصحابی کا انطباق ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، میرے اور میرے صحابہ کے منہج کو پانے والے، اختیار کرنے والے جو ہیں وہ جنتی ہے. اب آج کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ کئی امور میں، عقیدے کے معاملے میں، اعمال و عبادات کے معاملے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو قرآن و حدیث کی بات پیش کرتا ہے لوگ کہتے ہیں کیا نئی چیز لے آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی پیشن گوئی ہے، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا. اسلام غربت کی حالت میں پیدا ہوا اور عنقریب وہی ویسے ہی لوٹ آئے گا جیسے شروع ہوا تھا. ابھی کئی چیزوں میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ بدعت ہے، قبرستان میں قبر کو مردے کو دفن کرنے کے بعد پایتانے سرانے پڑھنا، سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیتیں، کہیں کہیں جو ہے یہ کیا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ پہلے پایتانے سرانے پڑھی جاتی ہیں اور پھر پایتانے جو ہے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں. یہ بدعت ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں، اسی مالیگاؤں میں جب ہم نے پہل کہا، بیان کیا، تو لوگ یہ نئی چیز لے آئے. بدعت کو سنت مان رہے ہیں، اور ہم جب کہہ رہے ہیں کہ یہ سنت بدعت ہے تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہی ہے، یہ نئی بات لا رہے ہیں. جو چیز ہے اس کو رد کر رہے ہیں. ایسی اور بھی کئی چیزیں کہ بدعت کو وہی کہہ رہے ہیں کہ اہل بدعت اور اہل منہج باطل کے جو غلط منہج کے حاملین اہل بدعت ہیں، ان کے یہاں معاملہ ہی برعکس ہو گیا، پلٹ گیا. چنانچہ سنت بدعت بن گئی، بدعت سنت بن گئی. وَيَكُونُ حُكْمُهُ فِي ذَلِكَ تَبْعًا لِهَوَاهُ. اب یہاں وہ جو حکم لگاتے ہیں سنت کو بدعت اور بدعت کو، تو کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ اپنی خواہشات اور اپنی بدعات کے مطابعت میں کہتے ہیں. اور ایسے لوگوں کا اعتبار شریعت اور دین میں نہیں کیا جا سکتا.
وہ کیوں کہتے ہیں ایسا؟ ان کی اپنی بدعت اور اپنے مزاج کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، وہ دلیل کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے ہیں۔ اگر دلیل کی بنیاد پر باتیں کہنے لگے تو سنت ہی کو سنت کہیں گے، بدعت کو بدعت مانیں گے۔ لیکن ایک اصول خود بنایا، ہاں ہم فلاں بزرگوں کو ماننے والے ہیں، انہوں نے یہ اصول بنایا، لہذا اس سے جو ہے استدلال کر کے بدعت کو بدعت اور کھینچ تان کر کے قرآن و حدیث کو اپنی بدعت کے موافق بنانے کی کوششوں میں جٹ جاتے ہیں۔ یہ بدعت کی پہلی تقسیم انہوں نے بیان کی، با اعتبار مرتب ہونے والے حکم کے۔ کافر قرار دے دینے والی بدعت، فاسق قرار دینے والی بدعت۔ آج کے درس میں میرا وہ اندازہ تھا کہ اگلی تقسیم بھی ہم پڑھ لیں گے، لیکن اگر میں شروع کروں تو ادھورے میں چھوڑنا ہوگی، لہٰذا میں اسے اگلے ہفتے اگلے درس کے لیے چھوڑتا ہوں۔ اگلی تقسیم کا صرف تعارف کرا دوں کہ تقسیم البدعۃ من حیث کونہا اضافیہ اور حقیقیہ، بدعت کے اضافی اور حقیقی ہونے کے اعتبار سے اس کی تقسیم بہت 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 اہم ہے میرے نزدیک۔ اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگ بدعت کو بدعت نہیں سمجھتے۔ میں صرف تھوڑا سا 2 جملہ کہوں اور پھر صاحب کتاب کی معروضات کی روشنی میں آئندہ درس میں اسے جانیں گے۔ کچھ بدعات ایسی ہوتی ہیں کہ دین میں اختیار کی گئی جبکہ وہ اصل میں کہیں تھی ہی نہیں، قرآن حدیث اور شریعت میں صحابہ اور سلف کے ہاں پائی ہی نہیں جاتی، ہاں وہ نئی طور پر ایجاد کر لی گئی ہے۔ شیخ نے اس کی مثال دی ہے، جیسے اذان سے پہلے درود پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو کچھ بدعات ایسی ہیں جو تھی ہی نہیں، ایجاد کر لی گئی۔ کچھ بدعتیں ایسی ہیں کہ ان کا اصل عمل تو قرآن و حدیث میں ہے، لیکن اس میں بدعت کا پہلو کس طرح بنا دیا گیا کہ کسی خاص تعداد کو یا تو بڑھا دیا یا متعین کر دیا جو شریعت نے متعین نہیں کی، کیفیت کو متعین کر دیا، کسی جگہ اور مقام کو متعین کر دیا۔ جیسے مثال کے طور پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کہنا مشروع ہے، ہر وقت کہہ سکتے ہیں، اور مخصوص مقامات پر جیسے 33 مرتبہ 34 مرتبہ سونے اور 33 مرتبہ 34 مرتبہ، یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ اب ان سبحان اللہ الحمدللہ کے کلمات کو کہنے کے لیے کوئی خاص کیفیت اختیار کی جائے کہ سب لوگ اکٹھا ہو جاؤ، بلند آواز سے اکٹھا بولو سبحان اللہ الحمدللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے والوں کو مسجد سے باہر نکال دیا، صحیح روایت ہے سنن دارمی وغیرہ میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کیا سبحان اللہ الحمدللہ سے انکار تھا؟ اس کو بدعت کہہ رہے تھے؟ کہا نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تو بڑے فضیلت والے کلمات ہیں، ان کی بڑی فضیلتیں وارد ہیں۔ جو طریقہ، جو کیفیت انہوں نے اختیار کر رکھی تھی، اس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعت کہا۔ اب یہاں یہ بات دماغ میں میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور یہ شیخ نے بتایا کہ ایک چیز شریعت میں ہے لیکن اس کو جس طریقے سے انجام دیا جا رہا ہے وہ بدعت بن رہی ہے، تو یہ اضافی چیز جو ہے یہ بدعت ہے۔ تو ایک حیثیت سے وہ سنت ہے، دوسری حیثیت سے وہ بدعت ہے۔ بدعت ہونے میں جب اس میں آپ نے بدعت شامل کر دی تو اب یہ عمل بیکار ہو گیا، خراب ہو گیا، گمراہی بن گئی، گناہ کا کام بن گیا۔ یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ شب برات میں نماز پڑھتے ہیں، اب آپ جب بولیں گے کہ 15 شعبان والی رات شیعوں کی بنائی ہوئی ہے، اس کی فضیلت جھوٹی حدیثیں اور ضعیف روایتوں کی بنیاد پر کھڑی ہے، ثابت نہیں ہے، اس میں جو عبادتیں کی جاتی ہے وہ بدعت ہے، تو ہمارے صاحبان جو اس بدعت کے مرتکب اور ملوث ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ارے نماز ہی تو پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھنا گناہ ہے کیا؟ ہمارے یہاں جو ہے کچھ لوگ جو ہے قرآن خوانی کرتے ہیں اجتماعی طور پہ، آپ کہیں کہ یہ طریقہ قرآن کی تلاوت کا صحیح نہیں ہے، بدعت ہے۔ ارے قرآن کی تلاوت گناہ کا کام ہے؟ یہ ایسے ہی ہے۔ بات کو ختم کرنے سے پہلے اس واقعے پر 2 جملے کے کہ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ فجر کی اذان کے بعد مسجد میں آیا اور سنت پہ سنت پڑھے جا رہا ہے، نفل پہ نفل پڑھے جا رہا ہے، سلام پھیرا پھر کھڑا ہوا، ابھی جماعت کھڑی نہیں ہے، وہ رک ہی نہیں رہا ہے۔ کئی مرتبہ کے بعد جب اس نے سلام پھیرا تو حضرت سعید بن مسیب نے اس کو روکا ٹوکا، پوچھا کہ کون سی نماز پڑھ رہا؟ کہا نوافل پڑھ رہا ہوں۔ کہا فجر کے وقت 2 ہی رکعت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ تم مت کرو، یہ غلط ہے۔ تو اس نے نیچے سے اوپر دیکھ کر کہا کہ آپ سعید ابن مسیب ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اتنے بڑے امام، اتنے بڑے عالم، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھ کو نماز پڑھنے پہ سزا دے گا، گناہ کا دے گا؟ کیا نماز پڑھنا غلط ہے؟ دیکھیے یہی اشکال ہوتا ہے ایک عام آدمی کے اندر کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں نا، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں نا، ہاں تسبیحات پڑھ رہا ہوں، اس میں کیسے گناہ کا پہلو آ گیا؟ تو سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے کہا کہ تیری نماز پر اللہ تجھے عذاب نہیں دے گا، تیری استعداد اور طریقے پر عذاب دے گا جو تو نے رسول کے خلاف اختیار کر رکھا ہے، رسول کی مخالفت کرنے پر تجھے عذاب دے گا۔
ٹھیک یہی بات امام مالک نے اس شخص کہی تھی جو مسجد نبوی سے ممبر اور روضے کے درمیان جو ہے احرام باندھ کر تلبیہ پکارنے لگا. تو امام مالک نے کہا کہ سنت یہ ہے کہ ذوالحلیفہ سے، جس کو آج کل ابیار علی کہا جاتا ہے، ذوالحلیفہ سے آپ احرام باندھیے، وہاں سے سنت ہے. تو اس نے کہا کہ میں ایک اچھے کام میں اگر پہل یہاں سے کر رہا ہوں تو کیا خرابی ہے؟ تو حضرت امام مالک نے کہا کہ تو رسول کی مخالفت کر رہا ہے، اس لیے ڈر ہے کہ تو فتنے میں مبتلا ہو یا عذاب آئے. اور قرآن کی آیت پڑھی امام مالک رحمہ اللہ نے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں دردناک عذاب آ گھیرے، یا انہیں فتنہ پکڑ لے یا دردناک عذاب. فتنہ شرک کو بھی کہتے ہیں، فتنہ دنیا کے عذاب کو بھی کہتے ہیں، اور عذاب علیم دردناک عذاب جو ہے وہ آخرت کا عذاب ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے رفع الیدین پر جب کتاب لکھی، جزء رفع الیدین، تو اس میں ابتدا میں یہ آیت لکھی کہ رسول کی سنت اگر ہے رفع الیدین تو آپ جانتے بوجھتے جب اس کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ آیت سامنے رکھیے کہ آپ کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتنے میں مبتلا کرے یا دردناک عذاب کا. یہ رسول کی ایک چیز ہوتی ہے. ہمارے یہاں لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ مستحب ہے، یا ہم نے مخالفت کر لی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو آپ مخالفت کیوں کریں؟ بدعت کھلے طور سے رسول کی مخالفت ہی ہے. اگلی تقسیم حقیقی اور اضافی، اس اعتبار سے ہم آئندہ ہفتہ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اضافی طور سے شریعت سے ثابت شدہ کسی چیز میں، جیسے اب ایک تراویح ہے، تراویح ثابت ہے، ہاں 8 رکعت ثابت ہے. اب آپ نے 20 کر لیا، متعین کر لیا، کیا حاجت ہے؟ شیخ ابن باز تک نے کہا ہاں کہ 20 نفل سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں. علامہ البانی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نفل سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو 20 کی تعین کرنے والے آپ، ہم، یا کوئی شخص کون ہوتا ہے؟ اگر آپ نے متعین کر دیا تو بدعت ہے، متعین نہیں کیا تو یہ بدعت نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علی نبینا محمد.